السلام علیکم، میں خوش ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جی ہاں، تو اگر آپ کہیں پہ ملازم ہیں، آپ جاب ہولڈر ہیں، یا آپ ابھی جاب حاصل کرنے جا رہے ہیں، یا ابھی آپ نے اپنی پروفیشنل لائف سٹارٹ کی ہے، ابھی آپ اسٹرگل میں ہیں، تو آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو مجھے سیکھنے میں سالوں لگے، تو کامیابی کے لیے آج جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہی چیزیں کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور اس کی کامیابی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کوئی ملازم ہو یا ملازم سے چل کر خود کفیل ہونے تک کا سفر ہو، اس سفر میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آپ اگر کہیں پہ ملازم ہیں، کام تو آپ نے کرنا ہے، تنخواہ تو آپ کو ملنی ہے، لیکن کامیابی کے لیے بہت زیادہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ آپ امید اللہ پہ رکھیں، صلہ کی امید اللہ سے رکھیں۔ آپ اپنی نیت صاف کر کے خلوص دل سے اور نیت سے کام کو کریں۔ جو بھی ٹارگٹ آپ کو ملے، جو بھی کام ملے، وہ آپ کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ بوس کیسا ہے، آپ کا جو اوپر جو ہولڈر ہے، جو آپ کا انچارج ہے، فور مین ہے، آپ کا مدیر ہے، آپ کا کفیل ہے، یہ نہ سوچیں اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، وہ کیسا ہے۔ آپ خلوص نیت سے اور صاف دل سے جو ہے اللہ سے صلہ کی امید رکھ کے آپ اپنا کام جو ہے وہ کریں، کیونکہ آپ نے صلہ کی امید جو اللہ سے لگا لینی ہے، تو پھر آپ کا دھیان جو ہے وہ اپنے اوپر جو بندہ ہوگا، جو آپ کا بوس ہوگا، اس سے ہٹ جانا ہے، تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو صلہ بھی دے گا۔ ہوگا کچھ یوں، جب آپ کا کنیکشن جو ہے، آپ کا فوکس اس چیز سے ہٹ جائے گا کہ آپ کا بوس، آپ کا انچارج، آپ کا فور مین وہ کیسا ہے، تو جب اس دھیان ہٹنے کے بعد آپ کا مکمل دھیان، آپ کا فوکس اللہ کی ذات کی طرف ہوگا، تو جب آپ کا فوکس اللہ کی ذات کی طرف ہوگا تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ لوگ کہیں پہ کام جاتے ہیں تو وہ دو دن 3 دن یا ہفتہ لگاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بوس ٹھیک نہیں تھا، کولیگز ٹھیک نہیں تھے، ساتھ میں کام کرنے والے بندے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں تھے، ماحول ٹھیک نہیں تھا، تو وہ ایسے کر کے چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کیونکہ اب آپ کا دھیان ہی اس چیز پہ نہیں ہے، دھیان آپ کا اللہ پہ ہوگا، تو آپ بڑے ہی سکون سے 2 یا 3 مہینے جو ہے وہ لگائیں گے۔ تو جب آپ 2 3 مہینے لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ جو بندے کام کرتے ہیں، آس پاس والے، آپ کا بوس، آپ کا انچارج جو ہے وہ آپ سے کافی زیادہ خوش ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنا کام خلوص دل سے اور ایمانداری سے بہت زیادہ محنت سے کیا ہو، اور اپنا 100% 100% جو ہے اپنا آپ نے کام کو دیا ہو، تو آپ انشاءاللہ 2 3 ماہ کے اندر جو ہے محسوس کریں گے کہ آپ وہاں پہ سیٹل ہونے لگ گئے ہیں، لوگ آپ سے محبت کرنے لگ گئے ہیں، آپ کی کمپنی میں، اس ادارے میں، اس محکمے میں کافی عزت بن گئی ہے، آپ بہت زیادہ سیٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کو پہلے دن سے اور آج جس مقام پہ آپ کھڑے ہیں بہت زیادہ فرق دکھائی دے گا۔ 3 مہینے لگانے کا مطلب، یا 2 3 مہینے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کامیابی کی پہلی سیڑھی پہ جو ہے قدم رکھ دیا۔ کیونکہ دیکھیں، جب آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں، مالک، بوس، انچارج، فورمین، مدیر، کوئی بھی ہو، کفیل ہو، چاہے جتنا بھی برا ہو، اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، وہ بندہ ٹھیک نہ ہو، اس کا رویہ ٹھیک نہ ہو، وہ ملازموں کے ساتھ بولتا ٹھیک نہ ہو، کوئی بھی کچھ بھی ہو، آپ جب خود اچھے بن کے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جب ان کو کام کر کے دکھائیں گے کہ ہاں میرے اندر ٹیلنٹ ہے، میں کر سکتا ہوں، تو وہ خود بخود جو ہے آپ کی قدر کرنے لگ جائیں گے، آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کو جو ہے بہت زیادہ ویلیو دیں گے۔ میں یہ چیز لکھ کے دینے کو تیار ہوں، میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ آپ 3 مہینے تک، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اپنا 100% دینا ہے، آپ نے اپنی جان لگا دینی ہے۔ جب آپ 3 مہینے اپنی جان لگائیں گے کام میں، اپنی نیت سے، خلوص دل سے، ایمانداری سے کام کریں گے، تو 3 مہینے کے بعد انشاءاللہ جو ہے آپ پہلے دن میں اور جو 90 دن کا جو ٹارگٹ ہے اس دن میں بہت زیادہ فرق محسوس کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلے دن آپ کہاں کھڑے تھے اور آج آپ کہاں کھڑے ہیں۔ کسی بھی شخص کی کامیابی میں جو دوسرے نمبر پہ چیز آتی ہے، جو اس کی کامیابی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ میرے خیال سے ایمانداری ہے، کہ آپ ایماندار کتنے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ ایمانداری کا مطلب صرف یہ ہے کہ کہیں سے چوری نہ کرنا، کسی کا حق نہ کھانا، یا کوئی 2 نمبر کام نہ کرنا، لیکن میں سمجھتا ہوں ہاں یہ بھی باتیں ٹھیک ہیں کہ یہ بھی چیزیں ایمانداری میں آتی ہیں، لیکن کام میں جب ایمانداری کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کام کرتے ہیں، جو آپ کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے، چاہے آپ کا بوس، آپ کا انچارج کوئی بھی جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے تنخواہ لینی ہے تو میں نے یہ لہذا حلال کرنی ہے، تو اللہ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے، وہ دیکھ رہی ہے، تو آپ نے
پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اگر آپ کام ایمانداری سے نہیں کریں گے کہ آپ کا باس چلا گیا ہے تو تھوڑی گپ شپ ہو جائے، تھوڑی چائے پی لیں، تو یہ بھی جو ہے ایمانداری کے بالعکس ہے، یہ بھی چوری میں آئے گا۔ ایمانداری کا یہ بھی مطلب ہے کہ جہاں پہ آپ جس محکمے میں، جس کمپنی میں، جس ہوٹل پہ، جس گھر میں کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محکمے کی، اس گھر کی، اس ہوٹل کی، جہاں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں، اس ادارے کی جو ہے سیکرٹ معلومات، جو معلومات بتانے والی نہیں ہیں، وہ کسی کو نہ بتائی جائیں۔ اس کے جو بھی خفیہ باتیں ہیں، جو بھی راز ہیں، وہ اپنے ہی سینے میں دفن کیے جائیں۔ ایسے نہ ہو کہ ڈیوٹی کے بعد جو ہے جو چیزیں نہیں بتانے والی وہ بھی آپ بعد جا کے دوستوں سے شیئر کر دیں، تو یہ بھی ایک ایمانداری میں آتا ہے۔ ایمانداری کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنا مکمل جو ہے رویہ، اپنی بات چیت، اپنی جو ہے باڈی لینگویج، آپ کا جو پرسنالٹی ہے اس کو ٹائٹ رکھنا ہے۔ ٹائٹ رکھنے کا مطلب یہ ہے آپ جھوٹ نہ بولتے ہوں، آپ کو غلط کام نہ کرتے ہو، آپ گالی گلوچ نہ کرتے ہوں، آپ میں کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو جس سے آپ کی پرسنالٹی جو ہے ڈاؤن ہو۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ جو ہے ان میں یہ بات بڑی کامن پائی جاتی ہیں کہ باس جو ہے، جو کمپنی کا مالک ہے، جو کسی بھی محکمے کا مالک ہے، جو کسی بھی جگہ پہ انچارج، جب وہ کسی کا نہیں بنتا، وہ اس نے کام لینا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اکثر میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ وہ صرف کام کی حد تک ہوتے ہیں، وہ کسی کے نہیں بنتے۔ تو میں ان کی بات کو غلط نہیں کہتا، لیکن بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اس بات سے اختلاف ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا اور ان کا، جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں، ان کا تعلق کیا ہے۔ تعلق ہی کام کی بنیاد پہ ہے۔ ہم جب آئے تھے یا ان کے پاس، یا آپ آئے ہیں، جہاں بھی کام پہ لگے ہیں، آپ کا اور ان کا تعلق جو ہے صرف کام کی بنیاد پہ ہے۔ کام ٹھیک ہوگا، آپ کام ٹھیک کریں گے، آپ نے ان کا کام سنبھالا ہوا ہے، ان کو ٹینشن نہیں ہے، تو 100 سال تک بھی آپ اس تعلق کو چلا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کو ٹینشن آئے گی کام کی طرف سے، ان کا کام ٹھیک نہیں ہوگا، تو میں نے جو ہے اپنی اس عمر میں دیکھے ہیں کافی کمپنیز کے جو بڑے بڑے مینیجر جو ہوتے ہیں، جنہوں نے ساری کمپنیز جو ہے ان کا کام سنبھالا ہوا ہوتا ہے، کمپنی کا مکمل جو ہے وہ انچارج ہوتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے جب وہ کام پہ فوکس نہیں کرتے تو ان کو چند دنوں میں، چند ہفتوں میں سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، ڈسمس کر دیا جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مالک جو ہے اس کو، میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ چوکی دار لیتے ہیں، رکھتے ہیں گھر پہ، جب اس کی چوکی داری آپ کو خود کرنی پڑ جائے تو اس چوکی دار کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ ذرا مالک کی جگہ پہ خود آگے سوچیں۔ جب کسی کمپنی کا یا کسی جگہ پہ کوئی سیکورٹی گارڈ ہے، کوئی گن مین ہے، تو جب مالک کو یہی ٹینشن ہوگی کہ یہ تو بجاتے ہوئے خدا نہ خواستہ جو گولیاں ہیں وہ جیب میں ڈال کے لے جائے گا، اس گن کی، پسٹل کی، یا کوئی چیز اور جو ہے جیب میں ڈال کے لے جائے گا، مالک کو الٹا چوکی دار کی چوکی داری کرنی پڑے گی، تو کیا وہ اس کو کام پہ رکھے گا؟ تو ایسے ہی جو ہے جس مالک نے کسی کو کام کے لیے رکھا ہے، جب اس کا کام ہی مکمل نہیں ہوگا تو وہ کیسے آپ کا بنے گا؟ دیکھیں، شارٹ کٹ سے یہاں جو ہے 2 نمبر طریقے سے کافی لوگ جو ہے اوپر چلے تو جاتے ہیں، کامیابی کے بہت وہ نزدیک چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ کچھ لوگ کامیابی اچیو بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہوتا کہ وہ کامیابی وقتی ہوتی ہے۔ وہ اپنی منزل تک پہنچ تو جاتے ہیں، یا پہنچنے کے بہت ہی قریب ہوتے ہیں، لیکن وہاں اوپر سے جو ایسے وہ منہ کے بل کرتے ہیں کہ ان کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ اٹھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ شارٹ کٹ ہوتا ہے۔ تو شارٹ کٹ سے کوئی بھی آیا ہوا بندہ جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں، شارٹ کٹ کے طور پہ جو پاکستان میں امپورٹڈ حکومت آئی ہے تو وہ کیسی مشکل میں پڑی ہوئی ہے، تو وہ بھی مجھے لگتا ہے زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اگر چلی بھی تو وہ جو ہے آگے دوڑ پیچھے چھوڑ کے چکروں میں رہے گی اور مشکلوں میں جو ہے وہ چلے گی۔ اچھا جی، اب آپ کا توکل جو ہے، آپ کی امید، آپ کا جو نظر ہے وہ اللہ کی طرف ہوگی، آپ کی امیدیں سب اللہ سے لگ گئیں، اللہ سے جڑ گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ بلٹ ہوگی، لوگوں کے اوپر آپ کی پرسنالٹی کا جو ہے وہ دھاک بیٹھ گئی۔ تو اس کے ساتھ جب آتی ہے جی محنت، تیسرے نمبر پہ آتی ہے محنت۔ اچھا، محنت، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ محنت ہی سب کچھ ہوتی ہے، لیکن ان کا خیال جو ہے غلط ہوتا ہے۔ بس محنت جو ہے، خالی محنت سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ محنت تو دیکھیں جو ہے ایک بٹھے پہ جو مزدور کرتا ہے وہ آفس میں بیٹھے ہوئے بندے سے بہت زیادہ محنت کرتا ہے، لیکن آفس میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے کوئی بزنس مین ہے، وہ شام کو جاتا ہے تو وہ لاکھوں کما کے جاتا ہے، لیکن وہ مزدور جو ہے شام کو جاتا ہے تو وہ بڑی مشکل سے 500 کما کے جاتا ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے کہ بس محنت جو ہے وہ آپ کو کامیاب نہیں کرتی۔
خالی محنت کی مثال کچھ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے گاڑی سٹارٹ کی ہوئی ہے لیکن بغیر گیئر لگایا آپ اس کو ریسیں دے رہے ہیں، تو وہ آواز بھی دے گی، پٹرول بھی جلے گا، لیکن جو ہے آپ کو کسی منزل پہ پہنچائے گی نہیں۔ اگر آپ نے کسی منزل پہ پہنچنا ہے تو آپ کو لازمی جو ہے اس کو گیئر میں ڈالنا پڑے گا، تو صحیح ٹریک پہ چڑھانا پڑے گا، تو تب بھی جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچے گا۔ بس جب اللہ پہ توکل آپ کی ہوگی، آپ کی امیدیں اللہ سے لگیں، اور اس کے بعد آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ بلٹ ہوگی، آپ کی پرسنالٹی کی داغ لوگوں پہ بیٹھ گئی، اس کے بعد آپ نے کرنی ہے جی محنت آپ نے اتنی کرنی ہے، اتنی محنت کریں کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، مثلا میں کہتا ہوں جی آپ کسی دھوبی کے پاس کپڑے دھوتے ہیں، تو آپ جیسے کپڑے کوئی نہ دھو سکتا ہو، ایسا آپ نے جو ہے فرسٹ کلاس جو کام کرنا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں آپ کسی جگہ پہ اکاؤنٹنٹ ہیں، تو آپ جیسا وہاں پہ اکاؤنٹنٹ نہ ہو۔ میں کہتا ہوں جی آپ مثلا کسی جگہ پہ صفائی کرتے ہیں، تو آپ جیسی صفائی کوئی نہ کرتا ہو۔ سکوپ جو ہے نا، سکوپ بندے کے اندر ہوتا ہے، سکوپ کسی بھی فیلڈ میں نہیں ہوتا۔ آپ کام ایسا کریں کہ دیکھنے والا بھی جو ہے وہ داد دینے پہ مجبور ہو جائے۔ اچھا، کامیابی کے لیے محنت جو ہے بہت لازمی ہے، لیکن یہ جو دو چیزیں میں نے پہلے بتائی ہیں، ان کے بعد محنت جو ہے وہ رنگ لاتی ہے۔ ان کے علاوہ جو کی گئی محنت ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ جب آپ دل و جان سے جو ہے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی جان لگا دیتے ہیں، پھر اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ کامیابی بھی دیتا ہے۔ اگر کسی بھی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جتنی محنت کی ہے آپ کو اتنی کامیابی جو ہے وہ نہیں ملی، پھر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں، کہیں آپ نے کوئی شارٹ کٹ تو نہیں اپنایا، کہیں آپ نے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ بالکل جو ہے ٹھیک راستے پہ ہیں، آپ نے کوئی شارٹ کٹ نہیں اپنایا، آپ نے اپنی محنت پوری کی ہے، آپ نے اپنا 100% جو ہے وہ مکمل دیا ہے، تو پھر آپ کامیابی جو ہے، صلہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ بے شک اللہ جو ہے بہترین صلہ دینے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جو ہے اس سے جو آپ نے سوچا ہے اس سے بہتر دینے کی جو ہے وہ پلاننگ کر کے بیٹھا ہو۔ محنت کرنے کے بعد آپ جو ہے فیصلے اللہ پاک پہ چھوڑنا بھی سیکھیں، کیونکہ وہی جانتا ہے اس نے کب کس کو اور کون سا صلہ جو ہے دینا ہے۔ اور جو پردیسی بھائی پردیس میں جہاں بھی بیٹھے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے کام کرتے ہیں، سب سے پہلے میں ان کو یہ کہوں گا کہ وہاں کی جو زبان ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ زبان آپ کو بہت زیادہ جو ہے مدد دیتی ہے کامیابی میں۔ زبان جلد از جلد سیکھیں، زبان سیکھنے کی بہت زیادہ کوشش کریں۔ آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو یوٹیوب پہ سب کچھ جو ہے مل جاتا ہے۔ ہر قسم کی لینگویج جو ہے، چاہے وہ عربی ہو، انگلش ہو، ترکش ہو، کچھ بھی ہو، اس کے مکمل کورسز جو ہے وہ بنے ہوئے پڑے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ، وہ مل جاتے ہیں۔ اب وہ دیکھیں، چھوڑ دیں کچھ دن یہ موبائل، یہ یوٹیوب پہ فلمیں ڈرامے دیکھنا، یہ گیمنگ، پب جی، یہ سب چھوڑ دیں، تو 6 مہینے لگا کے جو ہے محنت کر کے زبان سیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے کامیابی میں یہ زبان بہت زیادہ مدد دیتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو جو ہے لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایسی کسی بہت ہی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔